تو پھر رزق اس طرح آتا ہے جیسے تیز بارش یا سیلاب کا پانی بہہ نکلتا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھروں میں فراوانی آتی ہیں، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے ایسا بے حساب عطا فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ افطاری سے پہلے قرآن پاک کی یہ سورت پڑھے گا، اللہ 7 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ وہ ایسے دروازے ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں کھلے ہوں گے اور وہ قیامت تک کھلے رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، افطاری کا وقت دن کے سب سے زیادہ قبولیت والے لمحات میں سے ایک ہوتا ہے۔ روزہ دار سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اور یہی صبر اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بنا دیتا ہے۔ روزہ دار کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہوا بھی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اس کی ہر دعا میں اثر ہوتا ہے، اور افطار سے پہلے کی گھڑیاں خاص طور پر قبولیت کی گھڑیاں سمجھی جاتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب وہ بھوکا پیاسا بندہ افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں شکر اور عاجزی ہوتی ہے۔ وہ چاہے قرآن کی کوئی سورت پڑھے، کوئی خاص کلمات ادا کرے یا اللہ کا ذکر کرے، اس کی وہ حالت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتی ہے۔ تصور کیجئے وہ بندہ جس نے سارا دن کچھ نہ کھایا، کچھ نہ پیا، مگر جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے تو کھانے پر ٹوٹنے کے بجائے پہلے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی زبان پر ذکر ہوتا ہے، دل میں دعا ہوتی ہے، آنکھوں میں امید ہوتی ہے۔ ایسے لمحے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو کر اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں جو عام دنوں میں نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پکار کر کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کس نے روکا ہوا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، کھانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار رہا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ تیرا حکم ہے اس لیے یہ بندہ رکا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں گواہ رہو، آج یہ بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اس لیے افطاری سے پہلے ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں، بلکہ ذکر، دعا اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں تاکہ وہ اپنی رحمت سے کبھی بند نہ ہونے والے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو ناظرین، افطاری کا وقت واقعی نہایت خاص اور قبولیت کی گھڑی ہے۔ حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور اس کی دعا سنتا ہوں۔ اس لیے جب بھی افطاری کا وقت آئے تو جلدی میں کھانا شروع کرنے کے بجائے کم از کم 15-20 منٹ پہلے باوضو ہو کر سکون سے بیٹھ جائیں، دل کو نرم کریں، آنکھوں میں عاجزی پیدا کریں اور کچھ خاص اعمال کریں۔ خاص طور پر اگر کوئی رزق کی تنگی، قرض، کاروباری نقصان یا مالی پریشانی میں مبتلا ہیں تو وہ قرآن پاک کی کوئی بابرکت سورت دل سے پڑھے اور پھر ہاتھ اٹھا کر گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا دل سے نکلتی ہے اور سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور آسانی کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مالی تنگیاں دور فرما دیں گے، قرض کے راستے آسان کر دیں گے، گھروں میں سکون اور برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو بھی محتاجی سے محفوظ رکھیں گے۔ آنکھوں میں آنسو ہو، زبان پر اخلاص ہو اور دل میں یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے۔ تو ناظرین، جب بھی آپ روزہ افطار کرنے جا رہے ہوں تو سب سے پہلے چند منٹ یعنی 20 سے 25 منٹ پہلے تھوڑا وقت نکال لیں۔ اس دوران قرآن مجید کھول کر سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ یہ سورہ مبارکہ 27ویں پارے میں موجود ہے، مختصر ہونے کے ساتھ رزق اور دولت کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھیں، اگر یاد نہیں تو قرآن لے کر بیٹھیں اور چند منٹ پہلے سکون سے تلاوت کریں پورے دل کے ساتھ۔ افطار کے وقت کی یہ گھڑیاں بہت ہی خاص اور قبولیت والی ہیں۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے اور روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد دل سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے رزق میں کشادگی عطا فرما،
تنگی دور کر دے، مجھے اور میری اولاد کو محتاجی سے بچا اور حلال رزق عطا فرما۔ پھر افطار کے وقت بیٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر سورہ فاتحہ 3 بار تلاوت کریں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام سے کافی کر دے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ اس دعا کے بعد دل سے اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت، کشادگی، قرض کی آسانی اور اولاد کے لیے رزق و خوشحالی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے گا، بلکہ یہ کشادگی آپ کی نسلوں تک جاری رہے گی۔ اس ترتیب اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اور روزہ دار کو زمین پر اور آسمان کے نزدیک بہت محبوب بناتے ہیں۔ تو ناظرین، اس عمل کو لازمی کریں۔ سورہ واقعہ انشاءاللہ آپ کو مالدار کر دے گی، آپ کے گھر سے محتاجی دور کر دے گی۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔